اور الحمدللہ ہم فخر سے کہہ سکتے ہیں کہ تحریک لبیک پاکستان کا مشن بھی یہی ناموس رسالت ہے۔ کوئی اپنے لیڈر کی بات کرتا ہے، کوئی قومیت کی بات کرتا ہے، کوئی لسانیت کی بات کرتا ہے، لیکن قربان جاؤں علامہ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ علیہ کے انہوں نے یہ ساری چیزوں کا فرق ختم کر دیا۔ علامہ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ علیہ سے لوگوں کو لاکھ اختلاف ہو سکتے ہیں، لیکن ایک بات طے ہے کہ اس نے پورے کفر کو ہلا کے رکھ دیا تھا۔ ہماری شومی قسمت کہ جب بندہ زندہ ہو تو پھر کہ اس کے اندر عیب نکالے جاتے ہیں، جب وہ اس دنیا سے چلا جاتا ہے تو اس کی تعریفوں کے پل باندھے جاتے ہیں۔ آج بھی اللہ ان کے صاحبزادے کو سلامت رکھے۔ قدر کر لو سنیو، قدر کرو ان کی۔ وہ فرماتے تھے کہ ان شعروں کی اپنے بچوں کی میں نے خود تربیت کی ہے، اور جس طرح سے ان کی زندگی گزری، میں نے کہا کہ علامہ خادم حسین رضوی سے آپ لاکھ اختلاف کریں، لیکن اس معذوری کی عالم میں جو پہرا ناموس رسالت پر علامہ خادم حسین رضوی نے دیا، اس صدی میں کوئی مائی کا لال ایسا پیدا ہوا ہی نہیں جو اس طرح پہرا دے سکے۔ تو میرے ساتھیوں، ہمارا مشن اور ہمارا کام، ہمارا نظریہ تحریک لبیک یا رسول اللہ کا یہی ہے کہ کروں تیرے نام پہ جاں فدا، نہ بس ایک جاں دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی برا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں۔ میں نے گزشتہ رات بھی ڈیر امراد میں خطاب میں کہا تھا کہ جب تحریکیں بنتی ہیں، تنظیمیں بنتی ہیں، تو سب سے پہلے لیڈر جو قائد ہوتا ہے وہ اپنے کارکنوں کو کہتا ہے کہ پہلے میرے نام کے نعرے بناؤ کہ کس طرح میرا استقبال کرو گے۔ تو اس کے نیچے جو چمچے چیلے کڑچے ہوتے ہیں پھر اپنے لیڈر کے نام کے نعرے بناتے ہیں، وہ پھر چاہے اس میں ملاپ ہو یا نہ ہو لیکن نعرے ضرور بنتے ہیں۔ لیڈر کے نام کے نعرے ضرور بنتے ہیں، قائد کے نام کے نعرے ضرور بنتے ہیں، نعرے ضرور لگائے جاتے ہیں، لیکن اس روئے زمین پر، اس مقدس زمین پر ایک ایسا لیڈر بھی آیا کہ جس نے مجمع میں صرف ایک مرتبہ کہا کہ خادم حسین رضوی زندہ باد۔ انہوں نے کہا نہیں، خادم حسین مر جائے، نوکروں کے نعرے نہیں لگتے، نعرے لگتے ہیں آقا کے۔ آج اگر ہم ان کی زندگی میں ان کا ساتھ نہ دے سکے، لیکن اگر ان کی روح کو خوش کرنا ہے تو لبیک کا نعرہ اس طرح ہو کہ یہ در و دیوار ہل جائیں، اور علامہ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ علیہ کی روح بھی دیکھ کر یہ خوش ہو جائے کہ جس مشن کے لیے، جس نعرے کے لیے لوگوں نے مجھے پتھر مارے، لوگوں نے مجھ پر گولیاں برسائیں، جس نعرے کے لیے، جس مشن کے لیے مجھے گھسیٹا گیا، سیڑھیوں سے گھسیٹ کر مجھے نیچے اتارا گیا، جس نعرے کے لیے مجھے جیلوں میں بند کیا گیا، جس نعرے کے لیے مجھے قید و بند کی صعوبتوں میں رکھا گیا، جس نعرے کے لیے مجھے موت کی دھمکیاں دی گئیں، جس نعرے کے لیے مجھے یہ کہا گیا کہ اگر دوبارہ یہ نعرہ لگایا تو تمہیں نوکری سے نکال دیں گے، تو علامہ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا سنبھالو اپنی نوکر، ہم مدینے والے کے نوکر ہیں، اسی کی نوکری کرتے رہیں گے۔ میرے ساتھیوں، ناموس رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر پہرے داروں میں جب بھی بات آئے گی تو علامہ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ علیہ کا نام سر فہرست ہوگا۔ میں اس لیے یہ نام بار بار لے رہا ہوں، خدا کی قسم ہم نے جب سے ہوش سنبھالا ہے، ہم نے اہل سنت کی مختلف تنظیموں میں کام کیا،
مختلف تنظیموں تحریکوں میں کام کیا، جب سے ہوش سنبھالا ہے حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ترانے گاتے آئے ہیں، ان کی نعتیں پڑھتے آئے ہیں، لیکن ہم نے ایسا لیڈر کبھی نہیں دیکھا جس لیڈر نے اپنی بات کبھی نہ کی ہو اور ہمیشہ یہ کہا ہو کہ ہاں، ایک میڈیا والے نے جب پوچھا کہ میں آپ کا تعارف لوگوں کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں، کن الفاظ سے آپ کو بلاؤں، اس نے کہا، علامہ خادم حسین رضوی نے فرمایا کہ اگر میرا تعارف پیش کرنا چاہتے ہو تو میرا تعارف یہ ہے، میں کتا پاک رسول اللہ دا، میں کتا پاک رسول اللہ دا، بھونکے شور مچاوے ناموس رسالت گلشن اندر کوئی سور نہ پھیرا پائے، اور آپ فرماتے تھے کہ کروں تیرے نام پہ جاں فدا، نہ بس ایک جاں دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی برا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں۔ غازی ممتاز حسین قادری رحمت اللہ علیہ کو جانتے ہیں آپ؟ جو جانتا ہے وہ ہاتھ بلند کرے۔ پیچھے والوں نے شاید چپ کا روزہ رکھا ہے، بلند آواز سے آپ بھی کہیے، سرکار کے دیوانے ہیں آپ۔ علامہ، میں بات کر رہا ہوں شہید ممتاز قادری رحمت اللہ علیہ کی، جو ناموس رسالت پہ قربان ہو کے چلا گیا، جس نے پاسی کے پھندے کو اپنے گلے میں چوم کر اس لیے ڈالا تھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آپ سے جب کسی نے پوچھا جیل میں کہ غازی، اگر ابھی کچھ لوگ، کچھ علماء، کچھ مفتیان کرام کہہ دیں کہ تو نے یہ کام غلط کیا ہے، سلمان تاثر کو غلط مارا ہے تو نے، تو ممتاز قادری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اب اگر مجھے سارے دنیا کے مفتی بھی مجھے غلط کہیں تو وہ خود تو غلط ہو سکتے ہیں، لیکن میں خود سچا ہوں الحمدللہ، میں سچا ہوں، میں نے صحیح کیا ہے۔ تو انہوں نے پوچھا کہ کیسے، کس طرح آپ کو یقین ہے کہ آپ اتنی سچائی کے ساتھ کہہ رہے ہیں؟ تو غازی ممتاز نے فرمایا میں اس لیے سچائی سے کہہ رہا ہوں، اس لیے ڈٹائی سے کہہ رہا ہوں کہ اگر میں غلط کام میں نے یہ کیا ہوتا تو رسول اللہ مجھے جاگتے اپنا دیدار نہ عطا فرماتے۔ میں نے جاگتی آنکھوں سے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا دیدار کیا ہے، اپنے بھی خفا مجھ سے بیگانے بھی ہیں ناخوش، میں زہر حلاحل کو کبھی کہہ نہ سکا قند۔ میرے ساتھیوں، یہ زندگی یوں ہی تمام ہو جائے گی، ساری زندگی ہماری خوشامدی میں چلی گئی، کبھی کس کی خوشامد کرتے رہے، کبھی کس کی خوشامد کرتے رہے، یہ زندگی یوں ہی تمام ہو جائے گی۔ اگر خوشامد کرنی ہے، تعریف کرنی ہے تو صرف اپنے نبی کی کرو، یا ان کی کرو جو اپنے نبی کی عزت پہ پہرا دے کر گئے ہیں۔ تعریفیں کرنی ہے یا تو اس نبی کی کرو جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ کمال، وہ عروج عطا فرمایا ہے کہ کوئی مائی کا لال ان کے پائے کے برابر نہیں ہو سکا، یا تو پھر تعریف ان کی کرو جو ان کے نام پر اپنی گردنیں کٹوا گئے۔ تو میں بات کر رہا تھا ممتاز قادری رحمت اللہ علیہ کی، آپ نے فرمایا کہ میں نے جاگتی آنکھوں سے رسول اللہ کا دیدار کیا ہے، تو آپ کے بڑے بھائی ہیں دل پذیر صاحب، ملک دل پذیر، وہ فرماتے ہیں جب یہ تازہ واقعہ ہوا، تازہ واقعہ، ممتاز قادری نے ایک گورنر کو قتل کر دیا، ہم سارے گھر والے پریشان تھے کہ اب کیا ہوگا، تو وہ کہتے ہیں کہ میں مختلف علماء کرام کے پاس گیا، مفتیان کرام کے پاس گیا، کیونکہ ہم تو جاہل تھے، اتنا جانتے نہیں تھے، دین سے واقف نہیں تھے، بھائی نے اتنا بڑا کام کر دیا ہے، سارے لوگ پریشان ہیں، سارے گھر والے پریشان ہیں۔ تو عزیزان محترم، آپ کے بھائی کہتے ہیں کہ میں ڈاکٹر علامہ اشرف جلالی صاحب کے پاس گیا، انہوں نے مجھے تسلی بخش جواب دیا کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں، لیکن جو جواب علامہ خادم حسین رضوی نے دیا کہ مجھے اس نے ہلا کے رکھ دیا۔ بڑا ہمت اور بڑا حوصلہ مجھے علامہ خادم حسین رضوی نے دیا، انہیں مانا، فرماتے ہیں کہ میں جب ان کے پاس گیا، میں نے کہا کہ حضور والا، یہ مقام ہو چکا ہے، یہ معاملہ بن چکا ہے، آپ ہمارے ساتھ کتنا تعاون کریں گے، یا آپ اس بارے میں کیا کہتے ہیں؟ تو دل پذیر صاحب کہتے ہیں کہ علامہ خادم حسین رضوی رحمت اللہ علیہ نے یوں گردن جھکائی، فرمایا خادم حسین کی گردن چاہے یہاں سے کاٹو چاہے یہاں سے کاٹو، ناموس رسالت کے لیے حاضر ہے، جہاں بلاؤ گے نہ دن دیکھوں گا نہ رات دیکھوں گا، میں حاضر ہو جاؤں گا۔
آج لوگ بہانے بناتے ہیں کہ میری امامت کا مسئلہ ہے، میرے مدرسے کا مسئلہ ہے، میرے ملازمت کا مسئلہ ہے، میرا فلاں مسئلہ ہے، میرا کاروبار ہے، میرا فلاں ہے، میرے بچے ہیں، میرے بھائی ہیں، میرا یہ ہے، میرے یہ معاملات ہیں۔ لیکن خدا کی قسم آپ نے فرمایا کہ میری گردن حاضر ہے، چاہے دن کو بلاؤ گے چاہے رات کو بلاؤ گے، میں ہمیشہ ناموس رسالت کے لیے حاضر رہوں گا۔ اور انہوں نے کر دکھایا، نہ سردی دیکھی نہ گرمی دیکھی، جہاں بھی رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عزت اور ناموس کے لیے بلایا جاتا تو آپ وہاں حاضر ہو جاتے۔ اور یہ لبیک والے یہ کام، یہ مشن کر کس لیے رہے ہیں؟ میں اپنے موضوع کی طرف آنے لگا ہوں۔ شاید آپ بھی یہ سمجھیں کہ شروع سے ہی بابا جی رحمت اللہ علیہ کی تعریف میں لگ گئے۔ تعریف اس لیے بھی ضروری تھی کہ وہ پہرا دے کر گئے ہیں، اور جو غیرت مند سنی ہوگا خدا کی قسم تا قیامت ان کے نام کو یاد رکھے گا اور زندہ رکھے گا۔ جناب رسول اکرم رحمت عالم نور مجسم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے صحابی ہیں حضرت سعد بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ عزیزان محترم، جنگ احد میں آپ انتہائی زخمی ہو گئے، شدید زخمی ہو گئے، اور ایک شخص کہتے ہیں کہ جب ہمیں رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حکم فرمایا کہ سعد کی خبر لاؤ، سعد کہاں ہے، اور وہاں سعد کو ڈھونڈا جا رہا ہے، کبھی شہداء کی لاشوں میں ڈھونڈتے ہیں، کبھی زخمیوں میں ڈھونڈتے ہیں۔ ایک شخص نے کہا کہ بہت سارے زخمی ایک دوسرے کے اوپر پڑے تھے، جب نیچے تلاش کیا گیا تو حضرت سعد وہاں ملے۔ حضرت سعد کو جب دیکھا تو حضرت سعد نے جو پہلا جملہ کہا وہ کہتے ہیں کہ اے آنے والو، مجھے ڈھونڈنے والو، میری زندگی کی آخری سانسیں چل رہی ہیں، ہو سکتا ہے کہ میں اس دنیا سے کوچ کر جاؤں، لیکن رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو جا کے میرا سلام پہنچانا۔ اسے مولانا جامی رحمت اللہ علیہ نے یوں بیان فرمایا کہ نسیمہ جانب بطحا گزر کن، نسیمہ جانب بطحا گزر کن، ز احوالم محمد را خبر کن، ز احوالم محمد را خبر کن۔ یہاں رسول اکرم ڈھونڈ رہے ہیں، وہاں حضرت سعد کہتے ہیں جاؤ رسول اللہ کو میرا یہ پیغام پہنچا دو۔ جب انصار اکٹھے ہوتے ہیں، صحابہ اکٹھے ہوتے ہیں، فرمایا کہ میری زندگی کی آخری سانسیں چل رہی ہیں، لیکن میں ایک سوال تم سے کرنا چاہتا ہوں۔ جسم پر تیر تلوار کے زخم ہیں، جسم نڈال ہے زخموں سے، کافی خون بہہ چکا ہے، لیکن اے سعد تیرے حوصلے پہ میں قربان، تیری عظمت میں میں قربان۔ آخری جو جملے ہیں وہ بھی ناموس رسالت کے نکل رہے ہیں، عزت اور ناموس کے لیے نکل رہے ہیں۔ حضرت سعد کہتے ہیں اے مدینے والو، اے انصار، یاد رکھو میں اتنا سوال کرنا چاہتا ہوں کہ یہ کفار، یہ دشمنان رسول میرے آقا تک کیسے پہنچ گئے، میرے آقا کیسے زخمی ہو گئے، ان کے دندان مبارک شہید ہوئے، میرے آقا کو یہ تکلیف کیسے پہنچی، تم کہاں تھے؟ یاد رکھو میں اس دنیا سے چلا بھی جاؤں گا، لیکن میرا یہ ایک پیغام ضرور یاد رکھنا کہ رہتی دنیا تک، قیامت تک اگر دوبارہ اس طرح کی سستی دکھائی تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عزت اور ناموس پہ دوبارہ اگر کافروں نے حملہ کیا تو پھر یاد رکھو تمہیں
تمہیں معافی دینے والا کوئی نہیں ہوگا، نہ رسولullah صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں تمہارا کوئی عذر پیش کیا جائے گا، نہ تمہارا کوئی عذر رب کائنات کی بارگاہ میں مقبول ہوگا۔ اس لیے اگر چاہتے ہو رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اور رب کی بارگاہ میں سرخرو ہو جاؤ تو تمہیں رسول اللہ کی عزت اور ناموس پہ پہرا دینا ہوگا۔ تو میرے ساتھیوں، اتنے میں رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف لے آتے ہیں۔ میرے آقا تشریف لائے، حضرت سعد نے جب رسول اللہ کو دیکھا تو آپ اٹھنے لگے، فرط محبت سے اٹھنے لگے، لیکن جسم میں سکت نہیں تھی، جسم میں طاقت نہیں تھی، لیکن آپ سینے کے بل لیٹتے ہوئے، سینے کے بل اپنے جسم کو گھسیٹتے ہوئے رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی قدموں میں اپنا سر رکھ دیتے ہیں، سر رکھ دیتے ہیں۔ قربان اے سعد تیری قسمت پر، تیری عظمت پر۔ ایک مرتبہ جناب صدیق اکبر حضرت عمر فاروق، ہمارا اہل سنت کا عقیدہ ہے انبیاء کے بعد کوئی افضل ذات ہے جناب صدیق اکبر کی ذات مبارکہ ہے، اس کے بعد سیدنا عمر فاروق رضی، یہ مراتب احادیث سے ثابت ہیں۔ یہ موضوع الگ ہے، میں جو بات آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں، یہ دونوں حضرات تشریف فرما تھے کہ ایک نوجوان آیا تو جناب صدیق اکبر نے کہا کہ اے عمر یہ نوجوان کون ہے؟ حضرت عمر کہتے ہیں کہ اے صدیق اکبر کیا آپ نہیں جانتے یہ نوجوان کون ہے؟ یہ حضرت سعد کا بیٹا ہے۔ اللہ اکبر، یہ کون ہے؟ حضرت سعد کا بیٹا ہے۔ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں یہ اس کا بیٹا ہے، یہ اس کا بیٹا ہے جو تم سے بھی افضل ہے، مجھ سے بھی افضل ہے۔ عمر فاروق کہتے ہیں اے خلیفہ امیر المؤمنین، اے خلیفہ وقت، مجھے یہ بات سمجھائیے، مجھ سے تو اور لوگ بھی بہت زیادہ افضل و اعلیٰ ہیں، لیکن آپ پر بات تو متفق ہے کہ آپ ساری امت کے امام ہیں، آپ ساری امت کے امام ہیں، سعد آپ سے بھی افضل ہیں۔ جناب صدیق اکبر نے کہا ہاں، رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ظاہری وصال کو کافی عرصہ بیت چکا ہے، اس کے بعد کئی فتنے اٹھے، لیکن سعد وہ ہستی ہیں جنہوں نے زندگی کی آخری سانسیں رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے قدموں میں گزاری ہیں۔ سعد نے زندگی کی آخری سانسیں رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے قدموں میں گزاری ہیں، تو جو رسول اکرم کی عزت اور ناموس پہ پہرا دیتا ہے صحابہ کی نظر میں وہ افضل ہوتا ہے، اعلیٰ ہوتا ہے۔ جو رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر اپنی جان نچھاور کر دیتا ہے۔ ایک اور صحابی حضرت اسد بن ابی مرثد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عزیزان محترم، آپ کہتے ہیں کہ رات کا پہر ہے اور جنگ حنین کا وقت ہے، رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں ہے کوئی جو آج رات پہرا دے؟ حضرت اسد کہتے ہیں میں کھڑا ہو گیا، یا رسول اللہ میں پہرا دوں گا۔ فرمایا سامنے کفار کا لشکر بھی آنے والا ہے جو ہزاروں کی تعداد میں ہوگا، لیکن تو نے ساری رات پہرا دینا ہے۔ عرض کی یا رسول اللہ میں پہرا دوں گا، میں اکیلا پہرا دوں گا۔ رسول اکرم نے پہاڑوں کی طرف بھیج دیا، حضرت اسد ساری رات پہرا دیتے رہے۔ فجر کا وقت ہو جاتا ہے، میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فجر کی نماز کے لیے جب تشریف لائے، آپ نے ابھی سنتیں نہیں پڑھی، صحابہ سے پوچھا کہ میرا غلام کہاں ہے، میرا شاہ سوار کہاں ہے، میرا شاہ سوار کہاں ہے جسے رات پہرے کے لیے بھیجا تھا، جو رسول اکرم کی عزت اور ناموس پہ پہرا دیتا ہے۔ میرے آقا یوں اس طرح خیال فرماتے ہیں کہ تحریک لبیک والے کیا کر رہے ہیں؟ یہی مشن زندہ کر رہے ہیں، اور ہر نوجوان کو گھر گھر گلی گلی یہ پیغام دے رہے ہیں کہ زندگی یوں ہی تمام ہو جائے گی، لیڈر کے نعرے لگاتے ہوئے، قومیت اور لسانیت کے نعرے لگاتے ہوئے۔ ہاں اگر نعرہ بلند کرنا ہے جس میں نہ قومیت نظر آئے گی، نہ لسانیت نظر آئے گی، نہ وطنیت نظر آئے گی، ہاں ایک ہی چیز نظر آئے گی، وہ عشق رسالت مآب ہوگا، وہ نعرہ ہے لبیک یا رسول اللہ کا۔ تو میرے ساتھیوں،
آپ ساری رات پہرا دیتے رہے. میرے آقا نے پوچھا کہ میرا شاہ سوار کہاں ہے, غلام کہاں ہے؟ پھر سنتیں پڑھی, پھر پوچھا, پھر نماز فجر ادا کی گئی. جیسے ہی نماز فجر ختم ہوتی ہے میرے آقا نے فرمایا وہ دیکھو میرا شاہ سوار آ گیا, میرا غلام آ گیا جس نے ساری رات ہمارے اوپر پہرا دیا ہے, ہماری حفاظت کرتے رہے ہیں. اللہ اکبر. پھر جو جملہ میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, اے تحریک لبیک سے تعلق رکھنے والوں, تحریک لبیک سے محبت رکھنے والوں, رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عزت اور ناموس پہرا دینے والوں, میرے آقا نے فرمایا اس صحابی نے حضرت اسد نے جنت کو کھینچ کر اپنی طرف کر لیا ہے. کس وجہ سے کہ وہ ساری رات ہمارے اوپر پہرا دیتا رہا ہے. اکھاں جدوں میٹیاں زمانہ مینوں روے گا, اپنا تے اپنا بیگانہ مینوں روے گا. عزیزان محترم, کام ایسا کر جاؤ کہ مرنے کے بعد بھی لوگ کہیں کہ واقعی عاشق رسول تھا. جب تک سورج چاند رہے گا, جب تک سورج چاند رہے گا. وگرنہ اگر کوئی شخص یہ سمجھتا ہے کہ اس بات پہ ہمیں زبردستی ابھارا جا رہا ہے, یہ اللہ کی مرضی, جس سے یہ کام وہ لے لے.